میں 24 سال کی تھی جب میں اپنے فیونسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے گئی تھی۔ میرے فیونسی نے نیا گھر لیا تھا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ اب ہمارے ساتھ وہاں آہستہ آہستہ عجیب و غریب ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ جب میں اپنے فیونسی کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ مجھے بتاتا کہ رات کے وقت اسے ہال میں کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں اور ساتھ ہی جیسے کوئی دیوار پر زور زور سے سر مار رہا ہو۔ لیکن جب سے میں اس کے ساتھ وہاں رہنے گئی تو ان ایکٹیویٹیز میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ایک رات مڈ نائٹ میں کچن گئی تو میں نے کہیں کی بھی لائٹس جلانا مناسب نہیں سمجھی کیونکہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اب میں پانی پی کر جب واپس پلٹی تو لانڈری روم میں مجھے بڑا سا کالا سایہ دکھا۔ میں نے سوچا شاید میرے فیونسی نے ڈرائنگ ریک رکھا ہے یا کوئی سامان ہے جس کا سایہ پڑ رہا ہے۔ میں نے اگنور کر دیا اور اگلی صبح اس سے پوچھا تو وہ حیرت سے الٹا مجھ سے پوچھنے لگا، کون سا ریک؟ میں نے تو کل کوئی کپڑے واش کیے ہی نہیں۔ اس سائے نے مجھے میرے فیونسی کے اس گھر کے بارے میں پتہ کرنے کا اشارہ دیا اور میں نے ایک ویب سائٹ پر اس گھر کے بارے میں تلاش کیا۔ مجھے وہاں پتہ لگا کہ اس گھر میں رابرٹ نامی ایک شخص کی موت ہوئی تھی۔ اب اس بات کو ہم نے جیسے مذاق بنا لیا تھا۔ جب بھی کوئی اسٹرینج آواز آتی تو ہم مذاق میں کہتے رابرٹ ناک اٹ آف، لیکن ہمارا یہ مذاق آہستہ آہستہ پیرانارمل اور خوفناک ایکٹیویٹیز میں بدلتا گیا، جیسے کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے۔ دروازے اپنے آپ کھلے ہو جاتے تھے، لائٹس کھلی رہ جاتی تھیں اور میرے فیونسی کا ڈاگ بہت زیادہ غرانے لگا تھا کسی اندیکھی مخلوق کو دیکھ کر۔ ایک رات میں اپنے فیونسی سے دور تھی اور ہم فیس ٹائم پر باتیں کر رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے لیکن ہماری کال ابھی چل رہی تھی۔ میں کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ایک عجیب سی تیز آواز نے میری نیند خراب کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آواز میرے فون سے آ رہی ہے۔ مجھے لگا فون میں کچھ خرابی ہے تو میں نے کال بند کر دی۔ اب اگلی صبح جب میں نے اپنے فیونسی سے بات کی تو اس نے بتایا کہ مجھے سلیپ پیرالائسس ہوا تھا اور میں نے ہوڈیز پہنے کچھ سائے اپنے ارد گرد اپنے کمرے میں دیکھے تھے۔ میں کافی دیر تک اس پیرالائسس میں پڑا رہا اور وہ سب دیکھتا رہا۔ میں بے بس کچھ نہ کر سکا، لیکن جب صبح ہوئی تب جا کر میں ہل پایا۔ اور اس خوفناک انسیڈنٹس کے بعد میرے فیونسی نے اپنی ماں کی مدد سے کچھ ریلیجس ریچولز کیے، جس کے بعد یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا کم ہو گئی اور اب وہ فٹ اسٹیپس وغیرہ کی آوازیں، لائٹس کا خود بخود کھل جانا آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بند ہو گیا۔ لیکن میرے فیونسی نے اب وہ گھر بدل لیا کیونکہ وہاں رہنا ہم دونوں ہی کو اب ایک ٹارچر لگ رہا تھا۔